ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 15ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے، جو قرآن مجید میں اللہ پاک مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے تمہارے پاس واضح احکامات بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لیے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول کی اتباع کرے۔ رسول کی مخالفت تم کو کسی فتنے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے آغاز میں فرمایا گیا کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والے ہوں۔ آخر میں ارشاد باری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور ایک ایسے بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جہالت کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان کے منہ آئے تو اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے اعلیٰ اجر مقدر ہے، اور جھٹلانے والوں کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلامی، قوم نوح، عاد و ثمود کی سرکشی اور ہلاکت، کم ناپنے والوں اور تولنے والوں کا انجام، بد شاعروں کی حرز احسانی اور پریشان خیالی اور بعض سیئات کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی، اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم ان کے غم میں اپنی جان کو مت گھلاؤ، بے شک ہم ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن چونکہ یہ لوگ حق کو اب جھٹلا چکے ہیں اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا عن قریب مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء مثلا حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام تقریباً 7 واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ہر واقعے میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکروں میں سے اکثر انہیں نہیں مانتے۔ انہیں جلد اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل فرمایا گیا؟ اے مخاطبوں، کیا تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ساتھی ہیں؟ واقعی قرآن مجید تم کو کسی جن یا شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟
شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہاں، بلکہ ان شعراء میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی خلاف شرع نہ ان کا قول ہے نہ فعل ہے، ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین نہیں ہیں اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے، تو ایسے لوگ مستثنیات میں سے ہیں۔ اسی پر سورہ شعراء کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن ہدایت و خوشخبری سے اہل ایمان کے لیے اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری مل جانے کا ذکر، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور قوم سمود اور لوط پر عذاب آنے کا ذکر، چونکہ پہلے رکوع میں ارشاد ہے قرآن مجید سرچشم ہدایت اور مخزن بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب بنا دیے ہیں تاکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو کر مستقل خسارے میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔